اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں میری پیاری بہنیں؟ امید ہے کہ سب اپنے اپنے گھروں میں شاد اور آباد ہوں گی، اور قرآن پاک کی جتنی بھی صورتیں ہم نے ابھی تک پڑھ لی ہیں وہ سب آپ لوگوں نے کر لی ہوں گی۔ اور آج سے ہم نئی سورہ پڑھیں گے، اور یہ اس کا نام جو ہے وہ سورہ نشرہ ہے، علم نشرہ، اور یہ 30ویں پارے کی 94 سورہ ہے، اور مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کا جو شان نزول ہے وہ مکہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے اس وقت نازل ہوئی، اور اس میں تقریباً 8 آیتیں ہیں۔ اور اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو، ہم تھوڑی سی پچھلی جو سورہ ہم نے پڑھی تھی جس کا نام سورہ ضحیٰ تھا، اس سے تھوڑا سا ریلیٹ کر کے بتانا چاہوں گی، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تھی نا، اس کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا کہ میں نے تمہیں یہ 3 نعمتیں اس سورت میں جو ذکر کیا نا سورہ ضحیٰ میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نعمتیں گنوائی تھی ان میں آپ دیکھ لیں آیت نمبر 6، 7 اور 8۔ کیا اس نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہیں دی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یتیم پا کر جگہ نہیں دی، نمبر 7، اور تجھے بھولا پا کر ہدایت نہیں دی، اور تجھے تنگ دست پا کر غنی نہیں کیا۔ یعنی کہ ان 3 آیتوں کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیتوں میں بتایا کہ انہوں نے ان کو کون کون سی نعمتیں دی تھی، کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا کسی بھی سچویشن میں۔ تو اب آگے کی جو ان کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، ان کا ذکر اس سورہ میں آئے گا جو ہم ابھی پڑھنے جا رہے ہیں، سورہ علم نشرہ میں۔ تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل جو ہم بتائیں گے وہ ہوگی کہ جس طرح سے ہم سینہ کھلنے کی بات کریں تو اس میں یہ کہ جب انسان دین کے راستے پہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، تو اس کا سینہ حق کے لیے کھل جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو بات یہ کی جا رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے اور یہ حق بات ہے، یعنی کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے یا یہ ہوا ہی ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور حق کے لیے سینہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، یعنی کہ اس پہ حق واضح ہو جاتا ہے، صحیح اور غلط کیا ہے دین اسلام میں وہ واضح ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا سینہ نہیں کھول دیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے حق واضح نہیں کر دیا۔ اس میں آپ دیکھ لیں کہ سورہ انعام کی اگر آپ پیچھے جا کر دیکھ سکیں، کیونکہ ہم نے یہ صورتیں ابھی پڑھی نہیں ہیں، ہم تو قرآن پاک کے 30 پارہ سے پڑھنا شروع ہوئے ہیں، تو اس لیے آپ لوگوں کو پیچھے اگر آپ دیکھ سکیں، اپنا قرآن پاک آپ نے کھولا ہو تو 125ویں سورہ ہے سورہ انعام کی، تو اس کا ترجمہ میں پڑھ دیتی ہوں۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازنے کا ارادہ کرے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی کہ وہ اسلام کی ہر حق بات اس پہ واضح ہو جاتی ہے اور اس کو مشکل نہیں لگتا چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے سامنے سب واضح ہوتا ہے، لیکن کیونکہ ان کے اوپر حق واضح نہیں ہوتا، ان کی سینے کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کھولا ہوتا، جس کی وجہ سے ان کو نظر آتے ہوئے بھی ان کی وہ آنکھ دیکھ نہیں پاتی ہے جو دیکھنے کی حقدار ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، وہ آنکھ ان کی کھلتی ہی نہیں ہے۔ جن پہ کھل جاتی ہے وہ پھر بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بارے میں نا دوسری بات بھی ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سب کو پتہ ہے کہ 2 بار جو ہے وہ سینہ جو ہے وہ چاک کیا گیا، جیسے ایک آپریشن تھیٹر میں آپریشن کیا جاتا ہے، اسی طرح سے 2 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا۔ ایک بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال تقریباً آپ کہہ لیں، اس وقت وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اور اس وقت حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے ان کا دل کا جو ہے وہ سینہ چیر کے ان کا دل نکالا، اور پھر اس کو جو حصہ شیطانی حصہ تھا اس کو نکال کے باہر پھینکا، اور پھر جو ہے نا اس کو دوبارہ سے دھو کے اور دل کو اندر ڈال دیا سینے میں اور اس کو باندھ دیا، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بار جو معراج کا موقع پہ ہوا تھا کہ اس وقت بھی معراج کے جانے سے پہلے
حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل نکالا، اسے آب زمزم سے دھو کر اپنی جگہ پر رکھ دیا، اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جو ہے وہ فزیکلی 2 بار جو ہے وہ چاک کیا گیا، کھولا گیا اور دل کو نکال کے صاف کر کے دوبارہ اندر ڈال دیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا آگے آیت نمبر 2، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور تجھ پر سے تیرا بوجھ ہم نے اتار دیا، الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے تیری پیٹھ توڑ دی تھی. اچھا یہاں پہ بوجھ کی بات کی جا رہی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت نازل ہوئی تھی تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ذمہ داریاں تو تھی ہی تھیں، لیکن اس سے پہلے کی ہم بات کریں تو اس وقت کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی نبوت نازل ہوئی تھی، ان پہ 40 سال میں ان کو نبوت ملی تھی، لیکن اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جایا کرتے تھے اور غور و فکر کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن اس وقت کیا تھا، ایک پراپر جو فرض عبادات ہیں وہ تو نہیں تھی، لیکن اس زمانے میں جو بھی عبادتیں جیسے 2 سے 3 نمازوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو کہ نفلی عبادتیں آپ کہہ لیں، نفل پڑھے جاتے تھے، تو اس طرح سے وہ غور و فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ذکر کیا کرتے تھے کہ یہ جو بھی ان کا سلسلہ تھا. لیکن جب نبوت نازل ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 40 سالوں کا گلٹ تھا کہ میں نے اس میں وہ جو عبادتیں کرنی تھیں جو اب میں کر رہا ہوں وہ اس وقت نہیں تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا ایک دل میں ایک پریشانی سی تھی، اور اس پریشانی کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی دین کے راستے پہ ہوتا ہے، خاص طور پہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے اتنے محبوب بندے ہوتے ہیں، اتنی محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ ہم جیسے عام بندے تو شاید بس ذکر ہی کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ سے سچی محبت ہو تو ہمارے کرتوت اور ہماری حرکتیں جو ہیں، ہمارے جو اعمال ہیں اس پہ نظر نہ آتا ہو، تو ہم جو ہیں ہم گنہگار انسان ہیں. لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں نا تو ہم غور و فکر کرتے ہیں چیزوں پہ. اور پھر آپ کہیں کوئی نماز چھوٹتی ہے آپ غور کرتے ہیں کہ یار یہ کیوں چھوٹی، کوئی ذکر چھوٹتا ہے تو ہم کہتے ہیں کیوں چھوٹا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے کی عبادات کا تھوڑا گلٹ تھا، ان کو تھوڑا سا تشویش تھی اس بارے میں کہ میں نے وہ عبادتیں نہیں کی ہیں. تو ایک تو مفکرین جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس جو ایک پریشانی تھی ان کے اوپر، اس بوجھ کی وجہ سے وہ پریشان رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بوجھ کو اتارنے کا ذکر یہاں پہ کیا کہ کیا تیرے اوپر سے وہ بوجھ نہیں اتارا گیا. اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو آپ کو پتہ ہے کہ انبیاء کرام کتنا دکھ سہتے ہیں کہ جب وہ نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے اور ان کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے لوگوں کی طرف سے، ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جاتا ان کی بات کو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے کو کہہ رہے ہیں، یہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول ہیں، یہ انبیاء ہیں، اور ہم کیسے مان لیں کہ تم رسول ہو، تم ہمیں یہ معجزہ دکھاؤ، تم ہمیں یہ کر کے دکھاؤ. آپ کو پتہ ہے آپ نے چلتے پھرتے اس طرح کی سٹوریز یا چھوٹے ہوتے جب جیسے اسلامیہ تھی ہماری اس میں یہ بکس میں لکھا ہوتا ہے اس طرح کی کہانیاں ساری، ہمیں تھوڑی تھوڑی سیرہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ کن کن انبیاء پہ کس کس طرح کی مصیبتیں اور ان کو معجزے دکھانے کو کہا گیا. تو یہ سب کچھ فیس کرنا پڑتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنگیں بھی لڑی، جہاد بھی کیا، پھر اپنے مکہ کو چھوڑنا پڑا، ان کو مدینہ جانا پڑا، پھر اس کے بعد انہوں نے جتنے بھی غزوات لڑے. پھر ان ساری چیزوں میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا تو اس بوجھ کو بھی ہلکے کرنے کے ذکر کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بعد آسانی دی جائے گی، یعنی کہ جب اسلام پوری طرح پھیل جائے گا تو اس کے بعد اس بوجھ کو ہلکا کر دیا جائے گا، نبوت کے بوجھ کو، اور اس کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہوا اور اس کے بعد ظاہر ایک خوشحالی کا دور تھا کہ ہر طرف دین اسلام کی بات ہو رہی ہے، دین اسلام پھیل چکا تھا. آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 4 اور ہم نے تیرا ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بات کی ہے. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آتا ہے. اذان ہو، اذان میں بھی آتا ہے، اور نماز میں آپ درود پاک پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی جگہوں پہ جیسے کلمہ پڑھا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت قرار دی ہے، اور اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دی ہے، یعنی کہ آپ میری اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور اس کے ساتھ نبی کی اطاعت کرنا، آخری نبی کی اطاعت کرنا، ان کو ماننا بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے تیرا ذکر بلند کر دی، یعنی کہ اتنی محنت مشقت
اور کیا کچھ نہیں جھیلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پہ کیا کہ ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذکر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 5 فَإِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی کہ البتہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً دشواری کے ساتھ سہولت ہے. یعنی کہ اس آیت میں، دونوں آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ ایک خوشخبری دے رہے ہیں کہ جو مشکلات آپ جھیل رہے ہیں نا دین اسلام کے راستے پہ، اور اس کے بعد تو آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں آنے والی ہیں. اور آپ کو ابھی جیسے میں نے ذکر کیا کہ فتح مکہ جب ہوا ہے، مدینہ سے آیا ہے، فتح مکہ کے بعد کتنی اسلام کا دور تھا اور کتنی خوشحالی اگر ہم کہتے ہیں کہ ریلیجن پوائنٹ آف ویو سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ اس وقت آسانی میں ہوں گے، اور صحابہ بھی، کہ جو مشکلات ہم نے کفار کے ہاتھوں جھیلی ہیں اس سے ہم فراغت پا گئے، کیونکہ ہر جگہ تقریباً دنیا میکسیمم ایریاز جو دنیا کے ہیں وہ فتح کر لیے گئے تھے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 7 اور 8 فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، پس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر اور اپنے پروردگار کی ہی طرف دل لگا. یہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فراغت کا ذکر کیا ہے کہ جب تو فارغ ہو تو عبادت کر. اب آپ کو پتہ ہے اچھی طرح کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں غور و فکر کیا کرتے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس طرح کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی کہ جیسے ان کو حکم دیا گیا کہ اب آپ پہ رسالت ہو گئی، نبوت ہو گئی، اب آپ لوگوں کے لیے دین کو پھیلانے کے لیے نکلیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں کو بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اکیلے بیٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے تو اس میں ان کو بڑا سکون فیل ہوتا تھا. ٹھیک ہے. لیکن جب وہی ذکر جو وحی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ پہنچاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور جب وہی ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے کیا کرتے تھے کہ یہ وحی آئی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ ایک ہے، اور اس طرح کی باتیں بتایا کرتے تھے، تو لوگوں کی پھر انگلیاں بھی اٹھیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بھی بہا. طائف کا واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوتی پہلے بھی کہ مجھے سیرہ میں سب سے زیادہ دکھ تکلیف کا جو فیل لونلی لیس کی آپ کہہ رہے ہیں، اکیلے پنے کی جو تکلیف فیل ہوئی وہ جو طائف کا واقعہ تھا اس وقت ہوئی تھی. تو اتنی مشکلات جھیلنے کے بعد، اور وہ جھیلنا ان کو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اکیلے بیٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے، اس میں ان کو سکون لگتا تھا. جب نبوت کے لیے دوسروں کے لیے نکلے تو تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، تو دل پہ ایک بوجھ ہوتا تھا کہ میں اس طرح سے عبادت نہیں کر پا رہا جس طرح مجھ سے کرنی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب فتح ہو جائے گی، ہر طرف سے دین اسلام پھیل جائے گا، تو پھر فراغت ہی فراغت ہوگی. تو آپ فراغت میں کیا کریں گے؟ آپ قیام کریں گے. ٹھیک ہے. ایسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے ٹائم کیا رات کے ٹائم پہ کسی بھی ٹائم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے تھے، غور و فکر کر سکتے تھے. لیکن جب نبوت نازل ہوئی تو دن کے ٹائم جو ہے وہ تبلیغ میں گزرنا، دوسروں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے میں، مسلمان کرنے میں لوگوں کو گزرنا، ان کو شرک سے روکنے میں گزرنا. لیکن رات کے ٹائم پھر ظاہر قیام کرنا. تو انسانی جسم ریسٹ بھی مانگتا ہے، اس کو آرام بھی چاہیے ہوتا ہے، وہ سب چیزیں بھی کرنی، تو بوجھ تو ہوتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ جب فراغت نصیب ہوگی تو آپ کھلے دل سے عبادت کر سکیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ پھر وہی ذکر ہے، فتح مکہ ہوا، پھر فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس طرح کا غزوات کا یا جنگوں کا بوجھ نہیں تھا، اور دور دور تک جو سلسلے ہوتے تھے جس کی وجہ سے ظاہرہ عبادتیں ان کی قیام، رات کا قیام اور دن کا قیام جو وہ مس کیا کرتے تھے، تو وہ پھر اس میں انہوں نے اضافہ کر دیا کہ وہ راتوں کو اور دن کو پھر عبادتوں میں جو ہے وہ زیادہ ظاہرہ وقت نکال پاتے تھے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قیام کے بارے میں کہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دل لگانے کی بات کی ہے کہ اپنے پروردگار کی ہی طرف دل لگا، یعنی کہ اسی سے جنت کی امید بھی رکھو اور اسی سے اپنی حاجتیں بھی طلب کرو. اللہ تعالیٰ ہی سب حاجتیں جو ہے وہ پوری کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی کا ذکر کیا ہے. اور تمام جتنے بھی معاملات ہیں ہماری زندگی کے، اس پہ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا اور اعتماد کرنا ہے، اور ہمیں صرف باتیں نہیں کرنے، ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں یہ چیز جسے کہتے ہیں نا پوری طرح سے سما جائے، کہ ہمیں زندگی میں جو کچھ بھی چاہیے اور جو کچھ بھی ہمیں مل رہا ہے
اور جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرح سے بھی ہماری خوبصورت زندگی چل رہی ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اور بے شمار مصیبتیں اور پریشانیاں ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، ہماری اپنی جو اعمال ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ اس طرح سے ہماری ابھی جو سورہ علم نشر ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور تقریباً 8 آیتوں کی یہ سورہ ہے، بہت چھوٹی سی ہے، اسی لیے تفسیر بھی چھوٹی ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ان صورتوں کو جو ہے وہ جلدی جلدی سے کمپلیٹ کریں تاکہ ہم پارہ نمبر 1 سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے شروع کر سکیں، اور پھر ہم جتنا جلد ہو سکتا ہے یہ دورہ قرآن جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔